من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین وکم قسمنا اور ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دی من قریۃ بستیاں کانت تھے ظالمۃ ظالم وانشأنا اور دوبارہ ہم نے پیدا کیا بعدها قوما آخرین دوسری قوموں کو۔ اور ہم نے کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی ظالم لوگ تھے ان کی کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، انشأنا ہم نے پیدا کر دیا۔ فلما پھر جب احسوا انہوں نے آہٹ پائی بأسنا ہمارے عذاب کی، اذا ہم منہا یرکضون وہ اس میں سے بھاگنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ہماری آہٹ پائی ہمارے عذاب کی تو وہ اس بستی میں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا نہ بھاگو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ، الی ما افرفتم اپنے عیش و عشرت میں، فیہ اس میں، ومساکینکم اپنے مساکینوں میں، لعلکم تسألون شاید کہ تم سے کوئی پوچھے۔ اور جب انہوں نے عذاب کی آہٹ پائی تو اپنی گھروں کو اور اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا کہ اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کے مت بھاگو۔ آج اپنے مکانوں میں جس کو تم اپنی عیش و عشرت کر اپنے پوری زندگی کا سامان سمجھتے تھے اسی میں لوٹ جاؤ، وہ بھی تمہارے کام نہیں آنے والے، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی ہلاک ہوں گے، تمہاری بستیاں بھی ہلاک ہوں گی۔ کیونکہ ہم نے دیکھے نا عذاب کیسا ہے، اچانک آیا۔ اچانک کبھی بھی اللہ پاک عذاب دیا ہے اس سے پہلے عاد و سمود اور دوسری بستیوں کو، تو کیسے آیا، اچانک آیا، سوئے کے سوئے رہ گئے۔ قالوا یا ویلنا انہوں نے کہا خرابی ہے ہمارے لیے، انا کنا ظالمین کہ ہم ظالم تھے۔ ان بستی والوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے خرابی ہے، ہم ظالم تھے۔ فما زالت پھر ہمیشہ تلکا یہ دعواہم آپ کا دعواہم ان کا پکارنا، حتی یہاں تک کہ جعلناہم ہم نے کر دیا حصیداً برابر خامدین حصیداً کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھی ہوئی راکھ کی طرح۔ اور وہ پکارتے رہ گئے، اللہ پاک نے ان کو کیسا کر دیا، ایسا کر دیا جیسے کہ وہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ کھیتی کو کاٹنے کے بعد کیسے چٹیل میدان ہو جاتا اور کیسے کوئی چیز جل جاتی اور اس کی راکھ بچ جاتی، تو کیسے بچ جاتی، وہاں پہ صرف اس طریقے کے نام و نشان رہ گئے عذاب آنے کے بعد۔ یہ عذاب کے تذکرے کر رہا ہے اللہ پاک کہ کیسے دوسری بستیوں پہ کس طریقے کا عذاب آیا، کہ ان کو کہا کہ اپنے عیش و عشرت پہ لوٹ آؤ، تم اپنے عیش و عشرت کے سامان کے ساتھ خود ہی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک نے کیسا کر دیا، اس زمین کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی راکھ کی طرح۔ وما خلقنا اور ہم نے نہیں بنایا السماء آسمان والارض زمین، وما بینہما اور اس کے درمیان لاعبین کھیل کے لیے۔ اور اللہ پاک کتنی بڑی بات کر رہا ہے اس آیت میں، اور اتنی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کے کھیل کے لیے بنائے تھے کہ تم اپنے عیش و عشرت میں ملوث رہو۔ میں نے اتنی بڑی حکمت عملی کی، اتنا بڑی زمین اور آسمان اور ہر کچھ اور اس کے درمیان اتنی ساری حکمت عملی کی چیزیں کس لیے بنائی، تمہارے کھیل و کود کے لیے، کہ تم اپنے تماشوں میں مصروف ہو جاؤ، اپنی دنیا بناؤ، اپنے گھر بناؤ، اپنے بزنس اور اس لیے میں نے بنائی تھی۔ کتنی سوچنے والی بات ہے یہ، اور صحیح میں سوچنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا اللہ نے کس لیے بنائی ہوگی کہ ایک انسان آئے، ایک گھر بنائے، 4 بچے 2 بچے وہ کرے، مر جائے، بس یہ مقصد تھا کیا؟ اتنی بڑی دنیا بسانے کا مقصد صرف 1500-2000 اسکوائر فٹ کا گھر میں کب لے لوں، اس کی زندگی صرف اسی فکر میں چلے جاتی۔ ریٹائر ہو گیا، گھر بن گیا، بس اللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بیٹا بیٹی کی شادی ہو گئی، ہاں بس میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ مقاصد ہے انسان کی زندگی کے، کہ میں گھر بنا لوں، بچے کی شادی ہو جائے، اس کے جاب لگ جائے، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا ہے اس لیے بنائی تھی کہ تم یہاں پہ کھیل کود اور مشغلوں میں بزی رہو، گم ہو جاؤ تم اس دنیا میں۔ کتنی بڑی حکمت عملی کی بات ہے، کتنی بڑی آیات، کتنی فکر کرنے کی چیز ہے۔ لو اردنا اور اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا ان نتخذا کہ ہم بنائے لہون کھیل، لتخذنہ تو ہم اس کو بنا لیتے من لدنا ہمارے پاس سے ہی۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم اپنے لیے کوئی کھلونا بنائے تو ہم اس کو اپنے طرف سے بنا لیتے۔ اب لہون کے یہاں معنی بیوی اور بچوں کے بھی آتے ہیں، کہ جو ہمیشہ سے یہ نصارہ نے اور یہودیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹا، عزیر علیہ السلام بھی بیٹا، یہودیوں نے کیا کہا عزیر علیہ السلام بیٹا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں کیا کہہ رہے کہ اگر ہمیں کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا کچھ بھی اس طریقے کی چیزیں بنانا ہوتا تو ہم اپنی جیسی مخلوق کو بناتے نا، ہم تمہاری جیسی مخلوق کو کیوں چنتے؟ اگر ہم بیٹا بنانا چاہتے تو تمہاری مخلوق میں سے چنتا تھا کہ میں بیٹا، میں اپنے پاس سے کوئی اچھی چیز نہیں اپنے لیے بنا لیتا جو تم بیٹا کہہ رہے ہو۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں دنیا سے کوئی انسان کو، بشر کو چنتا اور اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا؟ میں اپنے پاس سے بنا لیتا اگر مجھے بنانا ہی ہوتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بیٹا بنا لینا، بیٹی بنا لینا؟ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اور نبیوں کو، تو تم میں سے چننے کی کیا ضرورت تھی؟
مجھے اگر بنانا رہتا تو میں اپنے جیسی اعلیٰ مرتبے والی اور اس طریقے کی سمجھ جیسی چیزیں، اپنے جیسی برتر چیزیں نہیں لا لیتا اپنے پاس سے۔ ان کننا فاعلین، اگر میں یہ کرنے ہی والا ہوتا تو میں اپنے طرف سے بنا لیتا۔ بل نقذفو، بلکہ پھینک مارا، بالحق کی حق کو، علی باطل پر، بلکہ پھینک مارا حق کو باطل پر، فیدمغہ، پھر اس کا بھیجا نکل گیا، فاذا، پھر ہوا زاہق، وہ نابود ہو گیا، اور جب حق سامنے آیا تو باطل نابود ہو گیا۔ ولکم، اور خرابی ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، ویلو، خرابی ہے، مما تصفون، جو تم گھڑ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، اس میں تمہارے لیے خرابی ہے۔ ولہو، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ومن عندہ، اور اس کے پاس وہ، لا یستکبرون، نہ ہی وہ اس سے سرکشی کرتے ہیں، عن عبادتہ، اس کی عبادت میں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ سستی اور کاہلی کرتے، نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مجھے عبادت کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے پاس عبادت کے لیے آلریڈی ایسے میرے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں کہ وہ سرکشی ہی نہیں کرتے۔ اور کئی قریش کیا کہہ رہے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان بیٹیوں کے لیے کہ بیٹیاں تو کیا ہوتی فرشتے، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ وہ میرے بغیر ایک سرکشی تک نہیں کرتے اور نہ ہی وہ میری عبادت سے تھکتے ہیں۔ یسبحون، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، لیلا، رات میں، والنہار، دن میں، لا یفترون، اور وہ نہیں سستی کرتے۔ دن اور رات وہ تسبیح بیان کرتے، فرشتے دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن حارث نے پوچھا کعب سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیسے کوئی انسان، عبداللہ بن حارث نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی تسبیح کیسے بیان کر سکتا ہے، جبکہ ان کو تو دوسرے بھی کام ہیں، کوئی پیغام پہنچانے کے سب کام ہیں، تو وہ دن رات کیسے تسبیح بیان کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کو تمہارا سانس لینا یا آنکھ جھپکنا تمہارے دوسرے کام میں رکاوٹ پیدا کرتا کیا؟ جس طرح تمہارا سانس لینا اور تمہارا پلکیں جھپکانا ہے، اسی طرح فرشتوں کا تسبیح بیان کرنا ہے کہ وہ اپنے، اسی طرح جیسے تم سانس لیتے ہو ویسے فرشتے دن رات تسبیح بیان کرتے تمہارے سانس لینے کی طرح۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیا ہے، الہۃ، الہی، من الارض، زمین میں، ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کر سکے، دوبارہ اٹھا سکے۔ اب کیا پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہارا زمین میں اگر الہی ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا کر سکتا؟ کیونکہ اگر تم معبود کسی کو کہہ رہے ہو تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ زندگی دینا اور موت دینا۔ زندگی اور موت کا دینے والا اس کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی مر گیا تو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا، ینشرون، دوبارہ اٹھا سکتا کہ اگر تم نے زمین میں الہی بنا لیا ہے۔ لو کانا فیہما، اگر ہوتے، فیہما، اس میں دونوں، الہۃ، الہی، الا اللہ، اللہ کے سوا، لا فسادتا، تو دونوں فساد کرتے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ بھی ہے اور ایک اور معبود بھی ہے، دو معبود ہے، کہاں گیا، فیہما، ان دو کے بارے میں بات ہو رہی کہ دو معبود ہے۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ بھی ایک معبود آلریڈی ہے اور زمین میں ایک دوسرا معبود بھی تم بنا رہے ہو، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ دو معبود ایک ساتھ چلے؟ ایک معبود بولے گا کہ مجھے تو ابھی دن کرنا ہے، دوسرا بولے گا رات کرنا ہے، ایک کہے گا کہ مجھے بارش کرنا ہے تو دوسرا کہے گا کہ مجھے بارش نہیں کرنا ہے، سوکھا کرنا ہے، تو دونوں میں فساد ہو جائے گا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ نظام کیسے چلے گا؟ اگر ایک سے زیادہ اس دنیا کو چلانے والے معبود رہیں گے تو فساد نہیں ہو جائے گا؟ کہ کیسے یہ نظام اتنی آسانی سے اور اتنے ایک استقامت کی پر کیسے چلیں گا؟ اگر دو لوگ بھی کہیں پہ جمع ہو جائے تو سب کی رائے میں اختلاف ہوگا۔ تو یہ دلائل ہے، یہ ساری دلائل اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلائل دے رہا ہے۔ فسبحان اللہ، پھر پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا رب، اما جو یصفون، وہ بیان کرے، جو سب چیزیں وہ بیان کرے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کہ دو معبود ہے، یا جو کچھ ہے، وہ جو کچھ اللہ پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ پاک اس سب سے پاک ہے، یصفون، جو وہ بیان کرے ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا، اما، اس سے، یفعل، جو وہ کرتا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہم یسألون، لیکن وہ تم سے سوال کریں گے۔ اللہ پاک سے کوئی سوال کر سکتا کہ نہیں؟ ام اتخذا، کیا بناتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، الہی، قل ہاتو، تو لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل۔ تو پھر تم اگر اس کے سوا کوئی الہی بناتے ہو تو تم ایک کھلی دلیل لے آؤ، سند لے آؤ۔
हाज़ा ज़िक्रू, ये ज़िक्र यानी ये कुरान में मैया मेरी तरफ से, व ज़िक्रू और ज़िक्र मिन कबली इससे पहले वालों के पास भी है कि इसमें जो ज़िक्र है वो इस कुरान में भी ज़िक्र है और इससे पहले से मुराद इंजील, तौरात और ज़बूर में भी ज़िक्र आ चुका है इन सब बातों का। बल अक्सरहुम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। अल हक़्क़ु, हक़ है, फ़हुम फिर वो मुअरिज़ून एराज़ बरतते हैं। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा मिन कबली का आपसे पहले, मिन रसूली रसूल में से, इल्ला मगर नुही वही की गई, इलैही उसकी तरफ, इन्नहु बेशक, ला इलाहा इल्ला नहीं है कोई माबूद, इल्ला मगर अना मैं ही, फ़अबदून तो फिर मेरी इबादत करो। इससे पहले भी आपकी तरफ आपके जैसे रसूल भेजे गए और वही की गई, और अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि मेरे अलावा कोई भी इलाही नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। वक़ालत तख़ज़ुर रहमान, और वो कहते हैं बना लिया है रहमान ने वलदन बेटा, सुब्हानहू वो इस सब चीज़ों से पाक है। फिर से यहाँ नसारा का जिक्र है कि जिन्होंने कहा था कि अल्लाह ने बेटा बना दिया है, बल्कि इबादुन मुकरमून, बल्कि वो मुअज़्ज़िज़ मुकरमी उसके बंदे हैं, उसके मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं, उसके फ़रिश्ते हैं और नबी है जिसके बारे में तुम औलाद का हवाला दे रहे हो। ला यस्बिक़ूनहु, वो नहीं सबकत ले जाते, नहीं आगे बढ़ते, बिल्कुल कोई बात पर, वहुम और वो भी अमरिही उसके हुक्म पर, या अमलून अमल करते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर फ़रिश्ते एक चीज़ भी दर के उधर नहीं करते, एक पल एक पत्ता भी नहीं हिलाते, सबकत नहीं ले जाती और उसके बोलने से पहले कोई काम नहीं करते और उसके हुक्म पर दिन रात अमल करते, इतने ताबेदार हैं। यालमू जान लो, माँ बैना ऐदिहिम जो कुछ वो जानता है, माँ बैना ऐदिहिम जो तुम्हारे हाथों के दरमियान में है, वमा खल्फहुम और जो तुम्हारे पीछे वाला, यशफ़ऊन और नहीं कोई शिफात कर सकता, इल्ला मगर लिमन तरदा जिससे राज़ी हो जाए अल्लाह, वहुम और वो मिन खशियती ही डरे हुए, मुशफ़िक़ून खौफ से डरे हुए हैं। और कोई भी अल्लाह के सामने शिफात के काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको अपनी शिफात देने के लिए पसंद कर ले, तरदा जिससे वो राज़ी हो जाए, जो उसका मन मर्ज़ी हो उसी से ही वो शिफात लेगा, और डरे हुए हैं सब अल्लाह के सामने खौफ से। वमन यकुल और कहते हैं मिनहुम आपस में, इन्नी के इलाहून इलाहू व इलाही मिन दूनिही इसके सिवा है, फ़ज़ालिका फिर यही नजज़ी ही बदला है, फिर उनका बदला है जहन्नुम उनका बदला है, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाही है तो उनके लिए हमारा बदला जहन्नुम है। कज़ालिका इसी तरह नजज़िज़ ज़ालिमीन, ये ज़ालिमों का बदला है।